شاہد خاقان صاحب جی آپ پوری کٹ کے بولیں. میں اچھا آپ نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے یہی بات پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی 500 ارب اراکین اسمبلی کو جو مل رہا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں, تو اس میں وفاقی وزیر اطلاعات نے رسپونڈ کیا تھا. میں چاہتا ہوں ذرا وہ سن لیں, اس کے بعد آپ ان کو بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. سلمان نے ذرا یہ 500 ارب والی بات جو ہے اس کو عطا طارٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ فیکچولی صحیح نہیں ہے. سلمان جی, شاہد صاحب مس انفارمیشن ہے آپ کے پاس, اخراجات کو کم گورنمنٹ کہہ رہی ہم نے کیا ہے. شاہد صاحب اخراجات کم کیے ہیں, 24% اضافہ ہے اخراجات کے اندر. بجٹ میں ہم ملک کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں 500 ارب سے زیادہ آپ نے ایم این اے ایم پی ایس کے لیے رکھ لیا ہے. یہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے یہ بجٹ؟ اب ملک کے پاس غیر معمولی حالات ہیں. حکومت کی ساری آمدن وفاق کی جو ہے وہ سود میں چلی جاتی ہے, اس کے بعد آپ بورو کرتے ہیں. آپ نے 1300-1400 ڈیولپمنٹ کے لیے رکھ دیا. یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ اس کو ذرا ویٹ کر لیں. کیا ڈیولپمنٹ لوگوں کے دودھ پر ٹیکس لگا کر کی جاتی ہے؟ کیا بچوں کے کھانے پر ٹیکس لگا کر کی جاتی ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے کوئی ریفارم نہیں کیا, کوئی اصلاحات نہیں کی, آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھایا نہیں. آپ نے جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو ہی آپ نے اضافی ٹیکس لگا دیا. تو جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو سمگلنگ ہو رہی ہے کیا آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو حکومت نے اعتراف کر دیا ہے کہ ہم مجبور ہیں. یہ جو ملک کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو تیل کی سمگلنگ کر رہے ہیں, جو ایل پی جی کی سمگلنگ کر رہے ہیں, جو سگریٹ کی سمگلنگ کر رہے ہیں, جو سگریٹ غیر قانونی بنا رہے ہیں, یہ سب کے سامنے ہم مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے ان کو. ہم پاکستان کے عوام کے دودھ پر ٹیکس لگائیں گے, ہم بچوں کے کھانے پر ٹیکس لگائیں گے, ہم جو لوگ تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر اضافی ٹیکس لگائیں گے. یہ کون سی سوچ ہے؟ آپ نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے, آپ دیکھ لیں 3 دن پہلے کراچی میں ایک شخص نے 10 کروڑ روپیہ دے کر جو ہے وہ گاڑی کا نمبر پلیٹ حاصل کی ہے. 10 کروڑ روپیہ دے کر. میری گزارش وزیر خزانہ سے ہوگی اس آدمی سے پتہ کریں کہ تم ٹیکس ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ 5 کروڑ تو حکومت کے پیسوں میں سے دے رہا ہے. 50% ٹیکس آپ نے لگایا ہوا ہے اس لیول کے تنخواہ آمدن پر. تو عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس میں بتانے کو حکومت کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. آپ نے صرف عوام پر ڈھاکہ ڈالا ہے. ریلیف میں نے بجٹ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا, پاکستان میں اب ریلیف ممکن ہی نہیں رہی. جس سطح پہ ہم پہنچ گئے ہیں اب عوام کو ریلیف یہی مل سکتی ہے کہ آپ ان پہ اضافی ٹیکس نہ لگائیں, اضافی چیزوں کو ٹیکس نہ کریں. آپ نے 18% جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے, اب 2.5% جو ہے مینوفیکچرر لگائے گا, 2.5% اور ایڈ ہو جائے گی, ہر چیز 2.5% مہنگی ہو جائے گی. تو آپ نے یہ کس قسم کا بجٹ بنایا ہے؟ یہ مرزا صاحب نے سیاسی بجٹ, سیاسی ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ یہ سیاسی بندر بانٹ کا بجٹ ہے کہ ایک جو کولیشن پارٹنر ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ریلیف میرے لوگوں کو چاہیے, یعنی جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. دوسرا کہتا ہے میرے ویسٹڈ انٹرسٹ کو فلانی ریلیف چاہیے. تو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا بجٹ ہے. زرعی آمدن پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا, آپ کو لگتا ہے اس سے بادی النظر میں بظاہر پیپلز پارٹی کو فائدہ دیا گیا ہے اور آبویسلی پی ایم ایل این کو بھی فائدہ ہوا ہوگا, اس کی بھی رول بڑی وہ نیٹ ورک ہے. زرعی آمدنی پہ ٹیکس ہی نہیں ہے بڑھایا یا لگایا. دیکھیں زرعی آمدن پہ آپ ٹیکس مت لگائیں. آپ جو شخص جس کی آمدن ہے, چاہے وہ زراعت سے حاصل کرتا ہے, چاہے وہ کاروبار کرتا ہے, چاہے وہ تنخواہ لیتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس کی جب ایک آمدن ہوتی ہے تو پھر اس آمدن میں ایک حصے دار ہے, اس کا نام ہے حکومت پاکستان. یعنی پاکستان کے عوام بھی اس کے حصے دار بن جاتے ہیں. آج وہ حصے داری چلی گئی ہے 40-50% تک. اس کو آپ کو رکھنا تھا 15-20% تک تو لوگ ٹیکس ادا کر دیتے, لیکن آپ نے صرف جو طبقہ دے رہا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پاکستان کے ہر شہری کو ٹیکس پیئر بنائیں. یہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ناظرہ کا کارڈ موجود ہے. جو آدمی ملک کے اندر سمز بلاک کر تو رہے رکھتا ہے وہ ملک کے معاملات میں حصے دار ہے. سمز تک تو بلاک ہو رہی ہیں, ووٹ ڈالتا ہے نان فائلرز کی. آپ کے خیال میں اور کیا کرنا چاہیے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے؟ جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں جب آپ ایک ملک کے شہری ہوتے ہیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ملک کا دفاع کریں. اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری, دفاع تو ہر وقت ضرورت نہیں پڑتا, سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں. ملک کے اندر 12.5 کروڑ شناختی کارڈ رکھنے والے لوگ موجود ہیں.
یہ سب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں. آپ کے پاس ناظرہ کا شناختی کارڈ موجود ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ کو ہر شخص کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. کیونکہ جب آپ اخراجات کرتے ہیں تو آپ کی آمدن ہوتی ہے، چاہے جس سطح پر بھی ہو. اس آمدن میں حصے دار ہے حکومت کے، پاکستان کی حکومت اور اس کے عوام. یہ ان کا حق ہے. تو آپ ایک ایپ بنا دیں جس پہ ہر آدمی جائے، وہ کہے جی میری کوئی آمدن نہیں ہے، بس بات ختم ہو جائے گی. یہ اس کی ٹیکس ریٹرن، سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرنز کریں. 12.5 پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں ملک کے اندر، وہیں سے سارا معاملہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ 10 کروڑ کا نمبر پلیٹ لی ہے، وہاں 25-30 کروڑ چند منٹوں میں اکٹھا ہوا ہے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کی جیب سے آتے ہیں، یہ ٹیکس چوری سے آتے ہیں. جو پیسہ آپ کو دبئی جا رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ ٹیکس چوری سے جا رہا ہے. ہم نے نیب رکھی ہوئی ہے، نیب نے کسی کو پکڑا آج تک؟ آپ ٹیکس کے لاز استعمال کر رہے ہیں آپ کو پکڑا تھا ٹیکس چوروں. بالکل ٹھیک سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا یہ تو پوائنٹ آ گیا. مفتاح بھائی یہ بتائیں مجھے کہ آپ وزیر خزانہ رہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک کے اندر لے آئے؟ آپ نے جو ہے فائلر زیادہ بنا دیا، آپ نے کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ٹیکس فائلر جو ہے وہ بڑھ جائیں، قانون کی اس طرح کی بے توقیری نہ ہو. بس آپ بھی تو فائنانس منسٹر رہے تھے نا اس وقت، آپ کیا کر سکے اور جو آج یہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی؟ اگر آپ ہوتے تو آپ کر دیتے. جب میں فائنانس منسٹر تھا، شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس بجٹ کے اندر اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے ایک چیز کی تھی کہ تنخواہ دار طبقوں کے اوپر اور تمام بزنس انڈیویجولز کے اوپر ہم نے 3 ٹیکس کیٹیگری کر دی تھی، 5%، 10% اور 15%. ٹھیک ہے کہ میکسیمم ٹیکس جو ہم لیں گے وہ 15% لیں گے. اس کے بعد ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے نان فائلر کا، ہم نے وہ ختم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑا یہ اٹھایا تھا کہ جو بھی شخص نان فائلر ہوگا وہ نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ پراپرٹی لے سکے گا. اگلے سال یہ پلان ہوتا اگر حکومت ہوتی کہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں دیں گے، اور اس کے بعد والے سال میں کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو جانا چاہیے 3 سال کے اندر اندر یا 2 سال کے اندر اندر، کہ نان فائلر کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے کہ ہر فائلر ہو. ایک چیز ہم نے اور کہی تھی، ایف بی آر اس پہ بڑا ریزسٹ کر رہا تھا کہ شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ NTN نمبر آپ کا ہو جائے گا، کہ آپ کو NTN نمبر یعنی کہ نیشنل ٹیکس نمبر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ آپ کا NTN نمبر ہے. وہ انہوں نے کر دیا تھا لیکن بیسیکلی وہ اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح ہم چاہ رہے تھے. تیسری چیز ہم نے کی تھی کہ ہم نے ناظرہ سے ڈیٹا لیا تھا، اور ناظرہ کے ڈیٹا سے ہم نے دیکھا تھا کہ کون ٹپیکل ٹیکس پیئر ہوتا ہے، اور ہم نے اس طرح معلوم کیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں 1.2 ملین 12 لاکھ ایسے لوگ تھے کہ جو ٹیکس پیئر کی طرح لگتے ہیں، یعنی کہ ان کے 2 اکاؤنٹس ہوں گے، 1-2 گاڑیاں ہوں گی، اچھے پوش ایریا میں مکان ہوں گے، لیکن وہ ٹیکس پیئرز نہیں تھے. لیکن اس وقت قانون کے اندر ایک قصہ تھا کہ ایف بی آر اور ناظرہ آپس میں ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے سوچا تھا کہ اگر الیکشنز کے بعد ہماری حکومت آتی ہے تو ہم یہ پھر کرتے، اور پھر ہم نے یہ قانون پاس کر دیا تھا بجٹ کے اندر کہ آپ ایف بی آر اور ناظرہ آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو صوبوں کی گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیٹا نہیں دیتا، کیونکہ آپ بس نہیں دیتا کسی وجہ سے، تاکہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. ہمارے پاس مثال کے طور پر صوبے بھی پورا ڈیٹا نہیں دیتے، کیونکہ لیکن مفتاح صاحب ابھی جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم گورنمنٹ شروع کر رہی ہے کہ سمز تک بلاک ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہوگی؟ اور یہ جو چلے تنخواہ دار طبقے میں بہت ظلم کر کے 40% ٹیکس کر دیا گیا، لیکن کیا یہ کر کے بھی 13,000 ارب اکٹھا کرنا ہے ایف بی آر کا جو